بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج چودھری نثار صاحب نے قومی سلامتی پالیسی جو ہے وہ پیش کی. بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی, بہت سے لوگوں کو جو ہے ابھی وہ سمجھ آنا باقی ہے. اس میں مختصر اگر میں بتا دوں تو انہوں نے کہا کہ نیشنل جو کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے اس کو مزید ریوائٹلائز کرنا پڑے گا, مزید متحرک کرنا پڑے گا. انٹیلیجنس کے جو 25-26 ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سیکورٹی پالیسی ہے یہ 3 حصوں میں ہے, اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ پہلا حصہ جس کو خفیہ ہے, اور obviously وہ آپریشن کے حوالے سے ہے کہ وہ خفیہ رکھا گیا ہے. دوسرا اسٹریٹجک ہے, اور تیسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے جس کو مزید بڑھایا جائے گا. تو یہ 3 انہوں نے بیان کیے, اور مذاکرات کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی چلے گا. اب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یا مذاکرات ہوں یا آپریشن ہو, ساتھ ساتھ کس طرح چلے گا. اس پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری طرف کراچی کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. الطاف حسین صاحب نے پچھلے 2-3 دنوں میں سنڈے سے لے کے اب تک بڑے ہی ایکسیپشنل بیانات دیے. انہوں نے طالبان کے حوالے سے, طالبان کی جو حامی جماعتیں ان کے حوالے سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں غدار ڈکلیئر کیا جائے, ان پر پابندی لگائی جائے. اور کل انہوں نے جو ہے یہاں تک کہا ہے کہ اگر حکومت آج بھی اس وقت گومگو کا شکار ہے یا کسی ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے کہ کیا کرنا چاہیے, آپریشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو فوج ٹیک اوور کر لے, کیونکہ فوج جو ہے وہی آخری حل ہے. بہت بڑا بیان ہے یہ الطاف حسین صاحب کا, اس میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج لوگ موجود ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے آج کا اوپینین پول بھی آپ کو بتا دوں, بڑا امپورٹنٹ ہے. جب سے حکومت برسر اقتدار آئی ہے دہشت گردی پر اس کی خاص اسٹریٹجی رہی ہے. یہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہوم ورک کر کے آئے. میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا عوام آج حکومت کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف خود کو زیادہ محفوظ کرتی ہے 11 مئی کے الیکشن کے بعد سے یا نہیں؟ آپ کے سامنے طریقہ ہے 3031 پہ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں یس اور نو کر کے. ہم پروگرام کے دوران اس کو چلاتے رہیں گے. ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دوں آپ سے. فواد چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فرید پراچا صاحب جو ہے جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب وزیر مملکت پانی اور بجلی کے PMLN کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مراد سعید صاحب MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم اختر صاحب MQM کے رہنما. عابد شیر علی صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ لوں, الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ کل حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو تنقید ہی کی ہے, جب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اتنے کنفیوز ہیں تو اب اگر آپ اتنے کنفیوز ہیں تو پھر فوج ٹیک اوور کر لے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات وہ بیکی باتیں کر دیا کرتے ہیں, اور یہ ان کی کوئی نئی عادت نہیں ہے کہ فوج کو ورگلانا یا اس طرح کی. وہ پچھلی حکومت میں کہتے تھے جی کہ میں خود وردی پہن کر آ جاؤں گا, تو وہ میں مناسب سمجھوں گا کہ اگر کوئی پاکستانی ہو تو وہ پاکستان میں آ کر بات کرے. جو غیر ملکی شہری ہے تو ان کا رائٹ ہے جو وہ کہیں, لیکن یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اکثر اوقات ایسی باتیں کر دیا کرتے ہیں, تو ان کی باتوں کا ہم برا نہیں مانتے. لیکن عابد شیر علی صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ قطع نظر الطاف حسین صاحب جو کچھ کہیں یا نہ کہیں, اس وقت جو ہے وہ پوری قوم پرائم منسٹر اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے؟ ابھی تک نہ یہ بتایا گیا کہ مذاکرات ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے, اور نہ یہ بتایا گیا کہ آپریشن لانچ ہو گیا یا آپریشن نہیں ہونا. کچھ تو عابد صاحب اس میں کلیئر اسٹریٹجی دے حکومت. دیکھیں کامران صاحب, یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر ہر چیز عیاں ہے, اور تمام چیز میڈیا کے تھرو, اور جو بھی مذاکراتی ٹیم تھی میڈیا کے تھرو ہر چیز کا پتہ چلتا رہا. کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی جہاں ہم نے کوئی چھپ کے ڈائلاگ کیے. ہماری نیک نیتی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو. جو پاکستان کے اندر اس وقت $78 بلین کا پچھلے 10 سالوں سے دہشت گردی کی جنگ کے نظر ہو گیا. 50,000 سے زیادہ جانیں اور نقصانات ہو گیا پاکستان کا. تو اگر ابھی ان کو کسی کروٹ بٹھانا بھی ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں پرامن فضا قائم کر کے یہاں پر ایک ایسی اسٹریٹجی کے ذریعے, دیکھیں ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, اور ہم نے ٹارگٹ آپریشن چاہے وہ کراچی میں ہے, وہ پاکستان کے طول کہیں بھی ہے, جو ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن سٹارٹ کیا ہے جہاں جہاں پہ دہشت گردی ہے, جہاں جہاں پہ اس کے شواہد ہوتے ہیں, تو ہم ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں, میں آپ کے پروگرام کی توسط سے حکومت یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ناحق خون کسی حملے کو برداشت نہیں کیا جائے. رائٹ. وسیم اختر صاحب, آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہو تو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا رسپانس سنا ہے کہ نہیں سنا عابد شیر علی صاحب کا, لیکن عابد شیر علی صاحب کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ویسے دی ہے الطاف حسین صاحب نے. کل تو انہوں نے جی بھی بات کہہ دی, انہوں نے کہہ دی کہ فوج ٹیک اوور کر لے اگر حکومت کنفیوژن کا شکار ہے. اس پہ عابد صاحب نے جو بھی کہا انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ الطاف صاحب کو جو ہے تھوڑا سا
دانش مندانہ بات کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ فوج کو انوائٹ کرنا جو ہے وہ تو بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ. جی وسیم صاحب. آج جو حال ہے ملک کا وہ زیادتی نہیں ہو رہی, دہشت گرد زیادتی نہیں کر رہا, گردنیں کاٹ رہا فوج کی. یہ کیا, یہ جمہوریت کا عمل ہے کیا؟ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ گردنیں کٹ رہی ہیں عوام کی, بم بلاسٹ لڑکیوں کے اسکولوں پہ, قبروں پہ, امام بارگاہوں پہ, مسجدوں پہ. یہ سب جمہوریت کے زمرے میں آتا ہے, یہ جمہوریت آئین کے تحت ہے یہ. جی مسئلہ یہ ہے شاہد صاحب, جی اپنا ہمارا مسئلہ میں خود بھی, الطاف بھائی نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ آمریت کو ہوا نہیں دے رہے, آمریت نہیں چاہتے, پسند نہیں کرتے. میں بھی یہی کہوں گا, ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے, آمریت نہیں چاہتے. مگر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سو کالڈ جمہوریت کے نام پہ ہمارا فارمولا کیا ہے جمہوریت کا؟ خدا نہ خواستہ فوج کو آنا نہیں چاہیے, میں اگینسٹ ہوں اس کے, مگر ہماری جمہوریت جب مشکلیں پڑتی ہے جب فوج آ جاتی ہے. رائٹ, فوج آ گئی, اگر ڈکٹیٹرشپ آ گئی تو ہماری جمہوریت خطرے میں آ گئی. اچھا, باقی جو جمہوری حکومت میں جو جمہوریت کا پرخچے اڑائے جاتے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. فلور کراسنگ, لوٹا کریسی, قرضے لے کے معاف کرانا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایجنسی سے پیسے لینا, ڈگری جعلی پہ الیکشن لڑنا, دھاندلی الیکشن کے اندر 32 ٹیکے 35 ٹیکے جتنے بھی تھے وہ پتہ نہیں مجھے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ جمہوریت کو پرابلم نہیں دے رہی. رائٹ, عابد صاحب یہ جمہوریت کو پرابلم نہیں دے رہی. آپ جو کہتے ہیں کہ الطاف صاحب جو ہے وہ تو بیٹھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں میری بات سنیں, یہ وسیم اختر صاحب 10 سال حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. جب دہشت گردی شروع کی گئی یہ پہلے پرویز مشرف کے ساتھی رہے ہیں, یہ جنگ انہی کے دور میں شروع ہوئی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھی رہے ہیں. تو میں ان کی کس بات کا اعتبار کروں؟ اگر یہ اتنے سچے بچے ہیں تو پھر اسمبلیاں چھوڑ کے چلے جائیں وہاں پہ. ہم نے تو جو ٹارگیٹڈ آپریشن کراچی میں شروع کیا ہوا ہے, تو دیکھیں گردنیں کٹوانے کا کسی کو شوق نہیں, کوئی ملک اس چیز کا متمل نہیں ہے. یہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ کیا جو پچھلے 10 سال میں یہ حکومتیں اقتدار کے ساتھ چپٹے رہے, کیا ان کو اس وقت جمہوریت کا, جمہوری اداروں کا لوگوں کی گردنیں کٹتی. انہی کے دور میں مہران ایئر بیس پر جو آپریشن کیا گیا, اس کے بعد 26 گھنٹے کچھ چند افراد پورے تکنی کا ناچ نچاتے رہے, کراچی کو یرمغال بناتے رہے. تو یہ چیزیں فیکٹس ہیں. میں اس بحث میں جائے بغیر میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. پاکستان کی 18 کروڑ عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے شاہد صاحب. یہ اب ہم نے ان کو بھی لے کر چلنا ہے, ہم نے اداروں کا بھی دفاع کرنا ہے, ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بھی مضبوط کرنا ہے. پاکستان کے بگڑے ہوئے 12 سالہ جو ان کے دوروں میں پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے اس کو بھی سنوارنا ہے. فواد چودھری صاحب جو ابھی شیرلی صاحب نے بات کی اس میں تو آپ بھی ریسپانسبل ہے نا, مہران ایئر بیس تو آپ کے دور میں ہوا, پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ, تو آپ اگر کنفیوژن پہ سوال اٹھائیں حکومت کی تو مایوس سی بات لگتی ہے. آپ کی ویسے ملک اس حال تک پہنچا ہے بقول ان کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہے, پہلی تو پیپلز پارٹی کی اگر کارکردگی بھی جانا, میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, بنیادی طور کے اوپر بات یہ کیا وجوہات تھی جو نہیں ہو سکا, بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کیوں نہیں ہو سکا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عابد شیر علی تو ان چند وزراء میں شامل ہیں جو بڑی واضح ایک ان کو پالیسی ہے, ان کے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. مسئلہ چودھری نثار صاحب کا ہے. چودھری نثار صاحب اور جو وزیر داخلہ ہے اور جو حکومت کی پالیسی کو ایکسپریس کرتے ہیں, ان کی تمام پالیسی کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو وہ لفظ ہے کنفیوژن. آپ دیکھیں آج بھی ان کی 45 منٹ کی تقریر تھی, کسی کو نہیں سمجھ آئی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کنسنسس نہیں ہے ملک میں. بھائی کنسنسس کریٹ کرنا پولیٹیکل کلاس کا کام ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کنسنسس کریٹ کرتی ہے. کنسنسس کریٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کنسنسس اس لیے کریٹ نہیں ہوتا کہ جب حکیم اللہ محسود کو ڈرون حملے میں مارا جائے تو ملک کا انٹیریئر منسٹر آ کے رونا شروع کر دے کہ اصل میں تو یہ امریکہ کی جنگ تھی, امریکہ نے مار دیا, ورنہ تو ہمارا کنسنسس ہو گیا تھا. جب آپ کو اصل میں جماعت اسلامی ہو, منور حسن ہو, تحریک انصاف وغیرہ ہو, یہ پوزیشن کی پارٹیز ہیں, ان کا ایک رول ہے, ان کا ڈائیورجنٹ رول, ان کی اہمیت نہیں ہے. پر جب پاکستان کا انٹیریئر منسٹر آ کے کنفیوز کر دیتا ہے پوری قوم کو, تو پوری قوم کنفیوژن کا شکار. ابھی آپ آخر میں صرف آخری بات میں کہہ رہے ہیں 26 ایجنسیز ہیں ہماری. اب ایک اور ایجنسی میں اضافہ ہم فرما دیں وہاں پر 26 ایجنسیز میں ان کو ایک یہ پتا ہے کہ کون سا ایم این اے کس لڑکی سے بات کر رہا ہے. 24 گھنٹے بیٹھی ایجنسیاں لڑکیوں کے فونے سنتی تھی بیوقوفوں کی طرح. ان کو یہ نہیں پتا, انجوائے کرتے, یہ نہیں پتا کہ جناب جو ہمارے جو صحافی ہیں وہ جس مرضی ٹاپ کے ٹیررسٹ کو فون ملاتے ہیں اس سے بات کر لیتے ہیں. ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا, ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے. یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. راجہ صاحب, جو الطاف صاحب نے کہا ہے
آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعتاً حکومت اتنی کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے فوج ہی ٹیک اوور کر لے؟ واٹس یور ٹیک آن الطاف حسین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بحث ہمارے ہاں عموماً چلتی رہی ہے کہ جی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اس پہ کیس چلنے چاہیے, ایویڈنس ملتے یا نہیں ملتے, لیکن الطاف حسین صاحب نے ایویڈنس دے دیا ہے آرٹیکل 6 کا. اور یہی ہے نا, یعنی فوج کو دعوت دینا, آئین کو, کون سی آئین کی شک ہے؟ آپ کہتے ہیں جی طالبان آئین کو نہیں مانتے, آپ تو مانتے ہیں نا آئین کو, تو آئین کی کون سی شک کے تحت فوج کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا ہے آئین پاکستان کی کوئی شک ہے؟ بلانے پہ شک ہے, یعنی آرٹیکل 6 ہے, اس کے تحت غداری ہے, وہ تو ہے موجود ہے. اب یہ دیکھیں جی یہ مسائل اور ہوتے ہیں, دو افراد, لیکن لوگ کہتے ہیں طالبان کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں راجہ صاحب نظریاتی طور پہ؟ بات یہ ہے کہ کوئی مطلب لبرل پارٹیز کہتی ہے پاکستان کی, جس میں MQM بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. طالبان کوئی چیز نہیں ہے, دہشت گردی ہے, دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی اگر ہم نہیں کرتے, ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمارا کانسٹیٹیوشن جماعت اسلامی کا, ہمارا ساری تاریخ, ہمارا طرز عمل. ٹھیک ہے. میں ویورز پروگرام میں مراد سعید صاحب اگر آپ کو میں شامل کروں گا, لیکن وقت ویورز ہوا ایک بریک کا, واپس آئیں گے مراد سعید صاحب سٹارٹ کریں گے اور وسیم اختر صاحب سے بات کریں گے کہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ کہ اگر اتنے ہی آرٹیکل 6 اگر کہیں لگنا ہے تو الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ لگ جانا چاہیے جنہوں نے فوج کو کل بلایا. لیکن سوال بنیادی طور پہ وہی چھوڑے جا رہا ہوں ویورز آپ کے لیے, اور اس سے اوپینین پول بھی ہے ہمارا آج کا, کہ وہ سب تو ٹھیک ہے, اپوزیشن الطاف حسین صاحب اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں, جماعت اسلامی اپنا ویو رکھتی ہے, پیپلز پارٹی اپنا رکھتی ہے, تحریک انصاف اپنا. کیا پاکستان آج کا جو ہے وہ محفوظ ہوا حکومت کی اینٹی ٹیررسٹ اسٹریٹجی کے بعد؟ طالبان کو لے کر جو ایشو سٹارٹ ہوئے ان پہ کچھ حکومت نے آن بورڈ لیا لوگوں کو, کہ آج تک کنفیوژن جاری ہے کہ آپریشن بھی چلے گا, مذاکرات بھی ہوں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. وارم ویلکم بیک. اس ملک میں 36 لاکھ سے زائد غیر ملکی رہتے ہیں. اب یہ آپریشن اگر ہونے جا رہا ہے تو اس کا آؤٹ فال کیا ہوگا؟ مراد سعید صاحب, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپریشن سٹارٹ کر دے حکومت, کیونکہ آپ نے تو ان کو مینڈیٹ دیا, اور اب تو عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی جو مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف کریں آپ سرجیکل آپریشن. جی مراد صاحب. دیکھیے کامران, بالکل ہم نے یہی کہا ہے, ہمارا منشور بھی یہی کہتا ہے اور تحریک انصاف کی پالیسی بھی یہی تھی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات ہو. جو نہیں کرنا چاہتے ان کے اوپر آپ بالکل ایکشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک ضمن سوال کا جواب دے دیں اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, کہ آپ PTI کا جو ہے بڑا شفاف مینیفیسٹو ہے, عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ بھی آپریشن کرتے پھر رہے ہیں آن گراؤنڈ بجلی چوری کے خلاف. ایک تو پیپلز پارٹی کو بڑا مسئلہ ہوا ہے ان سے, اور ایک آپ کو ہوا ہے. مطلب اس پہ آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو بڑا اچھا کام ہونے جا رہا ہے نا, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو اگر بجلی چور پکڑے جا رہے ہیں. دیکھیے اس طرح کے عابد شیر علی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھا تھا سوات میں. آج ایک قومی اسمبلی میں سوال بھی ہوا تھا کہ سوات میں بجلی چوری نہیں ہوتی, پھر بھی وہاں پہ 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ پشاور میں تو ہوتی ہے نا, جہاں پہ بجلی چوری کی بات کرتی ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال. یہ میں بارہا آج قومی اسمبلی میں بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ جب سوات میں بجلی چوری نہیں ہو رہی, ایون کے آپریشن کے دوران بھی سوات کے لوگوں نے 80% سے زیادہ بل پے کیے. آپریشن کے دوران جب ان کے لیے معاف کر دیے گئے تھے ساری چیزیں, لوگوں نے جب واپس آئے اپنے گھروں میں تو بل پے کر دیے. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو سزا دی جا رہی بجلی چوری, وہ تو خیر ملک کا مسئلہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو منسٹر ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی عابد شیر علی صاحب کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ آپریشن کر رہے ہیں بجلی چوری کے خلاف تو اچھی بات ہے, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تحریک انصاف تو خود شفاف پارٹی ہے. جی دیکھیے اس میں دو باتیں کروں. آج چودھری نثار صاحب کی آپ نے اسپیچ سنی ہوگی جناب, انہوں نے اسلام آباد کے اندر ترنول کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ امام بارگاہ کے ساتھ جو علاقہ بنا ہے اس کا ذکر کیا. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے 170 مقامات کا ذکر کیا تھا کہ اس کے اوپر آپریشن ہو, اس کے اوپر آپریشن کیا جائے. وہ ساری پختون کمیونٹی وہاں پہ رہتی ہے, تو کیوں یہ ایک تعصبانہ رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے, اس پہ ہمیں تنقید ہے. چودھری نثار صاحب کی اگر اسپیچ آپ نے سنی ہو غور سے تو انہوں نے ترنول کا ذکر کیا تھا کہ نئے لوگ آ کے وہاں پہ آباد ہو گئے ہیں اور اس قسم کے حالات ہیں, تو وہ جب آپریشن ہوئے تو وہاں پہ پختون کمیونٹی آباد ہو گئی ہے. یہاں پہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وسیم اختر صاحب, آپ پتہ نہیں آواز آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو پراچا صاحب نے کہا ہے کہ بیسکلی الطاف حسین صاحب کا جو کل کا بیان ہے وہ خود آرٹیکل 6 ہے, ان پہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے فوج کو انوائٹ کر لیا ہے کہ حکومت اگر فیل ہوگی تو فوج آ جائے. تو اس کو ضرور رسپونڈ کیجیے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں شاید سوال آئے گا
پاشا صاحب کے کہیں یا نہ کہیں. اور دوسرا یہ کہ کل الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں خاندانوں حکم برسر اقدار آئی ہے. نواز شریف صاحب کے متعلق انہوں نے کہا ان کے بھائی بھتیجے بھتیجیاں سب پاور میں اس وقت. تو سر گورنر آپ کا ہے, بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے ابھی بھی SMS کر کے کہ پھر گورنر کو وڈرا کیا جائے اگر PMLN کی حکومت جو ہے اس کی موروثی سیاست کو آپ انڈورس نہیں کرتے. جی ہنسی آتی ہے مجھے. پہلے میں پراجا صاحب کی بات, ویسے مجھے آواز تھوڑی سی کٹ کٹ کے آ رہی تھی. جی میں پراجا صاحب کا جواب دے دوں. دیکھیں آرٹیکل 6 تو ایک انسان کی بنی ہوئی شک ہے اور آئین ہے. آپ تو اسلام سے خارج ہو میری نظر میں. آپ نے امام اور یزید کو ملا دیا ہے ساتھ. آپ نے تو جو شہید ہوا ہے فوجی اس کو شہید نہیں کہہ رہے ہو, آپ دہشت گردوں کو شہید کہہ رہے ہو. آپ تو اسلام کے زاویے سے, اسلام کے دائرے سے خارج ہو. یہ تو زمینی معاملہ ہے, ہم نمٹ لیں گے آرٹیکل 6 سے. اچھا دوسری بات میں کروں, اپنا عابد بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں. عابد بھائی جو کہہ رہے ہیں گورنر انہوں نے نہیں کہا عابد شیری صاحب نے نہیں کہا. بتا رہا ہوں. جی چلے عابد سے بڑی اچھی دوستی ہے. میں ان کو صرف اتنا بتاؤں, پہلی بات تو جس نے بھی یہ کہا ہے کہ گورنر جو ہے وہ الطاف بھائی کا کوئی سگا نہیں ہے, وہ کارکن ہے پارٹی کا, ایک کارکن تھا اور آج بھی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد عابد کو ادب کے ساتھ, بھائی میرے ماضی کی جو غلطیاں ہو گئی, ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, آپ سے بھی بہت ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب ماضی کو چھوڑیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. اگر ماضی پہ جائیں گے, آج آپ پہ ذمہ داری ہے, آپ کے پاس پاورز ہیں, آپ کو ملک کے لوگوں کو نجات دلانی ہے دہشت گردی سے. وہ لائے عمل لے کے آئیں. اور آج پورا ملک ICU میں ہے. یہ 5 سالہ منصوبے سے حل نہیں ہوگا. آج اگر جمہوریت خطرے میں آئی ہے تو اس وقت نہیں آتی جمہوریت خطرے میں جب اسی فوجی سے آپ ایگریمنٹ کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور اپنا جو سزا ہوئی بھی ہوتی ہے وہ اسی سے معاف کراتے ہیں, ایگریمنٹ کر کے واپس آتے ہیں. کیبنٹ جو ہے اسی فوجی سے اوتھ لیتی ہے. ٹھیک ہے, جب جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی, آج جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن وسیم صاحب کے لیے میں ایک سوال اور چھوڑ جا رہا ہوں جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے ہوگا کہ بیسکلی آپ نے جو یہ بات کی, بہت سے لوگ حیران ہیں کہ اتوار کو جو رینجرز اور فوج کے لیے اتنی یکجہتی کا اعلان کیا گیا ہے وہ اس کی پس پردہ مقاصد کیا ہے. اور جو فواد چودھری صاحب کے لیڈر ہیں, میں کوٹ کر سکتا ہوں ٹویٹ نا ان کا, بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا آج کہ جی یہ جو آپ نے اظہار یکجہتی کی ہے کراچی میں فوج کے ساتھ, تو یہ انفلوئنس نہیں کر سکے گی میٹروپولیٹن پولیس کی کارروائیوں کو لنڈن میں. یو کین رسپونڈ ٹو دیٹ, کیونکہ یہ ٹویٹ جو ہے وہ پورے پاکستان نے پڑھا ہے. وسیم صاحب یہ آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں اس پہ. تو ارریلیونٹ ہے. میرے پاکستان کی فوج ہے, کوئی ہندوستان کی فوج کے ساتھ یکجہتی نہیں منائی میں نے. ٹھیک ہے. اب اس سے فرق دیکھ لیں آپ, تعصبیت کی لمٹ دیکھ لیں آپ, انتہا ہے تعصبیت کی. اگر MKM والے فوجی سے اظہار یکجہتی کریں تو سب کو تکلیف ہے کہ یہ اثر انگلینڈ بھی جائے گا. یہ سوچیں ہیں, یہ ہمارے آنے والے لیڈرشپ کی یہ سوچیں ہیں. اللہ رحم کرے اس ملک پہ. ٹھیک ہے. اچھا راجا صاحب, اب آپ کے پاس اس لیے آنا پڑے گا کہ آپ کو تو دارہ اسلام سے کر دیا خارج وسیم صاحب نے. آج ان کا رول آج ملا کا رول ویسے وسیم صاحب ایک بات سنیں, اس پروگرام کے بعد اگر خدا نہ خواستہ پراچا صاحب پہ کسی نے آپ کی بات کو سیریس لے لیا اور سلمان تحصیل کی طرح خدا نہ خواستہ ان پہ اٹیک کر دیا تو الزام آپ وسیم صاحب پہ لگ جائے گا میرا خیال سے. آپ سن لیں میری بات, لیکن آرٹیکل 6 کی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا, اور یہ ہمیشہ جواب نہیں دیتے. ضرور یہ جواب نہیں دیتے, یا اور چیز کا آرٹیکل 6 کا جواب نہیں دیا. جی میں ضرور, جہاں تک یزید ہے. اچھا ٹھیک ہے وسیم صاحب, ابھی وسیم صاحب مجھے بات کرنے دیں, آپ کر لیں. یزید جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے. رک جائے پھر ان کی بات. ایک منٹ دے دیں. جی وسیم صاحب ایک منٹ دے دیں پراچا بھائی, بڑے ادب کے ساتھ. کر لیں جناب. کامران بھائی, جی کامران بھائی, جس شخص نے جو جیل میں بیٹھا ہے, جس نے تاثیر کو مارا ہے, اس کا کیا اکھاڑ لیا آپ نے؟ اچھا چلے وہ تو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ سمجھ آئی نہیں آئی اور سمجھاؤں. نہیں, جیل میں بیٹھا ہوا ہیرو بنا ہوا ہے, جس نے قتل کیا ہے یہ تاثیر کو. ٹھیک ہے, میں تو اس پہ سر کو کیا کر لیا آپ نے؟ میں تو اس پہ کوئی کمنٹ کرتا نہیں. نو کمنٹ کیا فیلئر ہے ہمارے جسٹس سسٹم کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں وسیم صاحب. دیکھیں نا, یزید کس چیز کا نام ہے؟ یزید امریت کا نام ہے, ڈکٹیٹرشپ کا نام ہے. سن لو نا جی اب بات. اب ڈکٹیٹرشپ کو کون بلا رہا ہے؟ یزید کا جو طرز عمل ہے اس کو کون دعوت دے رہا ہے؟
لیکن اب فوج کے عسکری کردار کو پوری قوم سلام کرتی ہے. یکجہتی کا اظہار کرنا ہے تو اس کے عسکری کردار سے کرے, اس کے سیاسی کردار کے ساتھ تو فوج خود ہم آہنگ نہیں ہے. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ ISPR کو اب بھی بیان تو دینا چاہیے نا کہ جب فوج کے ISPR کیا کرے اس وقت, یعنی ان کو وضاحت کرنی چاہیے نا کہ جی یہ دعوت جو ہے یہ آئین. ایک بات بتائیے پرائز صاحب, آپ ایک اور جملہ میں کہہ دوں کہ رینجرز کراچی کے اندر بھی آپریشن ہو رہا ہے نا, یعنی رینجرز اور پولیس کے حق میں کیوں نہیں ریلیاں نکل رہی, یعنی دہشت گردی کا وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں نا سارے ایپیسوڈ پہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ وسیم صاحب نے جو ممتاز قادری کی مثال دی وہ تو بالکل صحیح بات ہے, فیلئر ہے ہمارے جسٹس سسٹم کا کہ وہ ادھر ہے. پراچا صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے, میرا خیال ہے ان کو یہ انہوں نے یزید کے بارے میں, میری صرف ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہی جا کے منور حسن صاحب کو بھی کہہ دیں تاکہ جو اتنی بڑی کنفیوژن دی ہے انہوں نے وہ دور ہو جائے. شروع آپ نے جو بات کی تھی ٹیررزم کے اوپر, جو آپ نے شروع کیا تھا جو آج کی ٹیررزم پالیسی کے اوپر, دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے انہوں نے لیڈ کرنا ہے. ہم عابد شیر علی صاحب کو, گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی اتنی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ کسی اپوزیشن نے گورنمنٹ کو نہیں دی جتنی اس دفعہ گورنمنٹ کو مل رہی ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت تو دکھائیں. آپ یہی نہیں کر پا رہے کہ بھائی اس ملک میں کنسنسس ہے, روزانہ یہاں دھماکے کرنے والوں کے خلاف آپ کو آپریشن کرنا چاہیے. اور یہ بات آپ نے کہا, سب سے پہلے آپ نے کہا ان سے مذاکرات کر لو, ہم نے مذاکرات کا شوق, اس مذاکرات کے مذاق میں ہم نے 60,000 آدمی اپنا جو ہے وہ شہید کروا لیا. اب آخر ہمارا کہاں کوئی بریک لگائے خدا کے لیے, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب فواد چودھری صاحب کو رسپونڈ بھی کر دیجیے, وہ کہہ رہے ہیں اتنی آئیڈیل پوزیشن کسی گورنمنٹ کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے, سب آپ کے ساتھ ہے, اس کے باوجود آپ گومگو کا شکار ہے, کیا کر رہے ہیں. اور وسیم صاحب کو رسپونڈ کر دیجیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجیوں سے ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں تو ہم پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے یا طرز عمل جمہوری نہیں ہے. جی میں صرف 2 منٹ لوں گا اگر آپ مہربانی کر کے, کیونکہ مشرف کے دور میں جو کراچی میں خون ریزہ ہوئی اور اس کے بعد مشرف نے موقع اٹھایا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کراچی میں میری طاقت دیکھ لی. میں اس سے ہٹ کے دیکھیں اس وقت ملک کرائسس میں ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سی تھیوری ہے, کون سی فلسفی ہے, کون آئیڈیا دیتا ہے کہ جی فوج کو بلا لیں. کسی دنیا میں جب ٹیررزم ہوتا ہے, 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے, امریکن گورنمنٹ نے تو نہیں کہا تھا کہ جی آپ فوج کو بلا لیں. جب تامل کے ساتھ سری لنکا میں جنگ جاری تھی, انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ جی فوج کو بلا دے. خدا رہا فوج کو اپنی ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ نہ بنائیں, اپنے سرکردہ گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فوج کو مت استعمال کریں. فوج ایک با کردار اور باصول ادارہ ہے, ان کی عزت کو آپ اس طرح نیلام نہ کریں. فوج کی ڈگنیٹی کو, ان کی انٹیگریٹی کو ایک سائیڈ لائن پہ کریں. وہ ہمارے ملک کا سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے, ان سے کام لینا یہ ہمارا کام ہے. تو یہ آپ خدا را یہ آپ چھوڑ دیں کہ آپ میری ایک سیکنڈ شاہد صاحب, یہ تاثر کرنا جا رہے ہیں جو انہوں نے کراچی میں ریلی نکالی, یہ تاثر دینا جا رہے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم اپنی فوج کے دشمن ہیں. خدا را کو خدا کا خوف کھائیں کہ اس طرح کی غلط فہمیاں, اس طرح کا تعصب پھیلانا, یہ میں کہتا ہوں کہ ملک دشمن کام ہے. یہ ان ملک دشمن حرکات سے اب باز رہیں, اپنے آپ کو فوج کو کنٹروورشل نہ بنائیں. فوج ایک ہمارا دفاعی اور باقدار اور باصلاحیت ادارہ ہے, ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, لیکن یہ کردار آپ ان کے فوج کو دینے کے میں سے مذمت کرتا ہوں. ایک سیکنڈ, نمبر 2, آپ یہ کہتے ہیں فواد صاحب, کون ایسا پاکستانی ہے جو دھماکوں کی حمایت کرتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا, اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے, اور جو ملک کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں ہم ان کا تعاقب کریں گے. اب دیکھیں پاکستان کے طول و عرض میں چاروں طرف یہ آگ لگی ہوئی ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور مجھے بڑا افسوس ہے, معذرت کے ساتھ, میرے چھوٹے بھائی ہیں پی ٹی آئی والے, یہ نئے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, نوجوان ہیں, لیکن صوبائی تعصب کو باہر نکالنے کے آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے کہا جی کہ جو علاقہ ہے اسلام آباد کے ارد گرد تنور, وہاں کی آبادی ہیں, وہاں پہ اگر سیٹلر ہیں تو ہم نے تو ویریفائی کرنا ہے کہ کون آیا, کہاں سے آئے, ان کے لنک کہاں سے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ لیکن لاسٹ میں
شاہد صاحب ایک لاسٹ ٹائم یہ اپنے آپ کو ڈی لنک کرے, اس طرح کے تعصبی بیانوں کو بند کرے. کوئی فوج کی حمایت میں ریلی نکال رہا ہے, کوئی طالبان کی حمایت میں ریلی نکال رہا ہے, اور میڈیا کا بھی ایک اپنا رول ہونا چاہیے کہ ان کی اہمیت کو جس طرح میڈیا پر اجاگر کیا جاتا ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی میں لاکھوں کا مجمع ہوگا تو ہوگا, وہ مراسا میں آ رہا ہوں کے پاس, لیکن عابد شیر علی صاحب فوج کو ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ بنانے کا کوئی ریزن سمجھ تو نہیں آتا کہ ایم کیو ایم کرے گی, ایکسپٹ کہ وہ سالیڈیرٹی کر رہے ہیں. لیکن یہ میں لینا چاہوں گا اس سے وسیم صاحب, جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آج کا, آبویسلی وہ اس مقبضے کا شکار تو ہو جائیں گے کہ آپ نے جو اظہار یکجہتی کیا, وہ جس طرح گورنمنٹ کے منسٹر کہہ رہے ہیں, وہ فوج کو پولیٹیسائز کرنے یا اپنی ڈرٹی پالیٹکس کے لیے کیا, یا واقعی کوئی آپ کا ایشو ایسا تھا کہ فوج کے لیے آپ کرنا چاہ رہے تھے نیوٹرل رہ کے پولیٹیکلی؟ جی وسیم صاحب, ریزن کیا تھا اس کا سالیڈیرٹی کا؟ دیکھیں, مجھے کسی سے شاباشی نہیں چاہیے, سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. جتنے وہ پاکستانی ہیں اتنا ہی میں پاکستانی ہوں. میری فوج ہے, میرے جو دل میں آئے گا میں وہ کروں گا. اور فوج نے خود, رینجرز کے ڈی جی نے سراہا ہے یکجہتی کے جو ریلی تھی اس کو دیکھتے ہوئے, الطاف بھائی کی تقریر کو سن کے عقل مند سمجھدار لوگ, حب وطن لوگوں نے سراہا ہے اسے. مجھے اتنا کافی ہے, میری شاباشی یہی ہے. رائٹ. تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا اور فوج کو جو ہے وہ وسیم بھائی آپ نے آگے لانے کی کوشش کی ہے انکانسٹیٹیوشنلی؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے کہیں کسی گورنمنٹ کو نہیں کہا. دیکھیں, آج جو کرائسس ہے نا ملک میں, وہ ہم سب کا ہے, میرا بھی ہے, جتنا حکومت کا ہے, بلکہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے. میرا بھی ہے, میرا بھی حق بنتا ہے. میں پاکستانی ہوں, میرا ہے پاکستان. جو ہم بہتر سمجھیں گے ملک کے لیے وہ کہیں گے. لیکن وسیم صاحب, فوج کو انوائٹ کرنا کس طرح بہتری ہے اس وقت؟ فوج کو اس وقت انوائٹ کرنا جب وہ پھنسی ہوئی ہے, ویسے انوائٹ کرنا کس طرح صحیح ہے؟ جی میں نے جو اپنی بات میں کہا تھا, اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کچھ سیاسی جماعتوں کو جو کہ قابض رہی ہیں اس ملک پہ, ان کو یہی خوف ہوتا ہے فوج کو نہ بلانا, فوج کو نہ بلانا, کہیں ایسا نہ ہو ٹیک اوور کر لے, میری گورنمنٹ چلی جائے جس میں مزے کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. ہم نے فوج کو گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے نہیں بلایا, دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. تو ان کو یہ خوف لگا رہتا ہے ہمیشہ, کیونکہ یہ ڈرتے ہی اس سے. لیکن سر اس سے ڈرنا تو نہیں چاہیے نا, فوج تو ہمارے ماتھے ہونی چاہیے. وسیم صاحب آپ اور میں تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں بلایا ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے تھوڑی بلایا, میں نے تو دہشت گردوں کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بلایا. عابد صاحب کیوں ڈر رہے ہیں عابد صاحب؟ فوج سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ چور کی داڑھی میں تنکا, چور کی داڑھی میں تنکا تب ہوتا ہے جو جن کے نام جو ایجنسیز شائع کرتی ہیں, جو کراچی میں ٹارگیٹڈ کلنگ میں حصہ لیتے ہیں, جو جیلوں میں اراکین ہے, جنہوں نے ٹارچر سیلز بنائے ہیں, وہ جے آئی ٹی کی رپورٹوں میں ہر چیز موجود ہے. خون کی ندیاں جو بہ رہی ہیں, ہمارے پہ حملے ہو رہے ہیں, اس سے باہر نکالنا ہے ہم نے. یہ جو کھیتی کے لیے آپ ریلیاں نکالنے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ پھر محکوم ہے, آپ ختم ہو چکے ہیں. تو پھر آپ مہربانی کر کے سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا, گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا دفاع کرنا, پاکستان کی سلامتی کے لیے پالیسی وضع کرنا. اور یہ ادارے کس لیے ہیں؟ یہ اداروں کا کام ہے کہ اس کو یقینی بنائیں. تو لہذا آپ پالیسی میکر ہیں, اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے کہ آپ شاباشیاں لے جو مرضی کریں, لیکن میں اس روش کو کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے مراد صاحب صاحب, تعصب اس وقت لانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان جس حالات کا شکار ہے, وڈ یو ایگری ٹو دیٹ ود مسٹر عابد شیر علی صاحب؟ دیکھیں کامران صاحب کہ ہم قومی یکجہتی کے اور اتفاقی رائے کی پہ یقین کرتے ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور ان پہ ہم نے پورے کنسنسس تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایک قسم کا قائم ہے. لیکن جب رانا ثناء اللہ صاحب ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر کو بیان دیتے ہوئے کہے گا کہ 174 مقامات پنجاب میں ایسے ہیں جہاں پہ پختون رہتے ہیں, وہاں پہ آپریشن کیا جا سکتا ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں جب خان صاحب پارلیمنٹ میں اس کو اٹھاتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے دو لفظ کی معافی کے الفاظ سامنے نہیں آتے. جب چودھری نثار صاحب صرف اور صرف ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ پختون رہتے ہیں, تو اس کو ہم کیا سمجھے کہ تعصبانہ رویہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تعصب کون پیدا کر رہا ہے؟ ہم تو کنسنسس کی بات کر رہے ہیں. اور وسیم اختر صاحب جو یہاں پہ بات کر رہے تھے, ان سے ایک سوال میرا ہے جو 10 سال حکومت میں رہے, کہ آپ لوگ سوات آپریشن کا کریڈٹ لیتے ہو کہ آپ نے سوات کو کلیئر کیا, لیکن کم از کم
آپ کا مقصد کیا ہے؟ علاقہ کلیئر کرنا ہے، یہ تو افواج پاکستان کو داد دیجئے کہ انہوں نے کلیئر کر کے دے دیا، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنا، ایک پراپر کوآرڈینیشن ایجنسیز کے درمیان اس کا تعین کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پراپر پالیسی کا۔ یہ 10 سال تک کہاں گئی تھی؟ یہ 10 سال آپ بھی اس میں شامل تھے، 10 سال تک آپ کی حکومت تھی، لیکن یہ پوری چیزیں نہیں ہو سکی، نہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی تھی آپ کی۔ صاحب اگر آپریشن ہوتا ہے، آپ اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے فوج اور حکومت، تو آپ کو کوئی ابہام تو نہیں ہے کہ ابہام ہے؟ ابہام کوئی نہیں ہے، لیکن ایک راستہ مل کے ساری جماعتوں نے طے کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب ایک منٹ میری بات سنیں نا، مذاکرات کو ختم کرنے کا اختیار تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اناؤنس نہیں کیا، کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی، آپ نے ریزلٹ قوم کو نہیں بتایا، آپریشن اور وہ ساتھ چلے گا۔ دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کہتے رہے ہیں نا جی، تو اب یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن اور مذاکرات ساتھ فواز صاحب واٹس یور ٹیک؟ یہ حکومت نے جو مذاکرات شروع کیے، ساتھ ہی آج قومی سلامتی پالیسی آ گئی، اس میں خفیہ مرحلہ ہے، پھر دوسرا مرحلہ ہے، حکومت نے سمجھا ہے اس ایشو کو جس میں سے پاکستان گرا ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب اور جماعت اسلامی ایک ایکسٹریم کے اوپر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں پتا ہے پاکستان میں کہ یہ نرم گوشہ رکھتے تھے طالبان کے لیے اور ہارڈ کور تھنکنگ لوگوں کے لیے۔ نہیں، اب یہ بہانے بناتے ہوئے آتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی آتا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ سوات کی آپریشن میں چلے وہ بات کرے مراد، 10 مہینے سے تو آپ حکومت کی پالیسی سے فواز صاحب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگری کر رہی ہے۔ آپ لوگوں نے سوال میں آپریشن کیا، چلو جی آپریشن کیا، اعلان کیا، آپ کیا ساؤتھ وزیرستان میں کیا، بنیر میں کیا، چانگلہ میں کیا، لیکن اس وقت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کنسنسس بلٹ نہیں ہو رہا وہ 2 حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ وفاقی حکومت میں چودھری نثار اور عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ دوسرا صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا، نواز شریف صاحب کو کمیٹی بنانی چاہیے تھی مذاکرات میں، عمران خان، منور حسن، چودھری نثار اور سمیع الحق پہ، یہ جو 4 جو بہت شوقین ہیں مذاکرات کے، ان کو وزیرستان بھیج دیں، ادھر بھی نہیں جاتے، یہ ادھر بھی نہیں جاتے، سجیشن آ گیا صاحب اے پی سی میں بیٹھ کے آپ نے بھی بھائی ہم تو رج گئے نا، اے پی سی کے بعد جو ہے 55 یہاں پر دھماکے ہوئے ہیں، ان میں 16 بریک پہ جاؤں نہیں مان رہے آپ کی بات، آپ طالبان کی بات ہم نے بھی اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک۔ وسیم صاحب اگر آپ سے پوچھ لوں، آج جو چودھری نثار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے آپریشن اور مذاکرات ساتھ ساتھ، اب ایم کیو ایم کا کیا ٹیک ہے؟ چلے وہ باتیں ساری ماضی ہو گئی، فوج کو آپ نے بلا رہے نہیں بلا رہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ انڈورس کریں گورنمنٹ کی اس پالیسی کو کہ آج بھی آپ کو کنفیوژن ہے گورنمنٹ کے حوالے سے؟ وسیم صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میں بھی اور میرے ساتھ پوری قوم بھی آنکھیں اور کان لگائے بیٹھی تھی کہ شاید کوئی ایسا آج ڈیسیشن آئے گا، کوئی ایسی پالیسی سامنے آئے گی جس سے ہمیں اس دہشت گردی سے نجات ملے گی ملک میں جو چھائی ہوئی ہے۔ علاج آج ہونا ہے کامران صاحب، آج آئی سی یو میں پڑا ہے مریض، آج اسے آکسیجن چاہیے۔ آپ بات کر رہے ہو کہ اتنے ارب روپے دیے جائیں گے اور ابھی جو اصل جو اس میں شکیں ہیں وہ انہوں نے اس میں راز میں رکھی ہوئی ہیں، وہ بتائی نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کنفیوژن آج بھی ہے، اپولوجیٹک آج بھی ہے گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ اگینسٹ ٹیررزم، آج بھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کہ طالبان کو مارے یا نہیں مارے، رائٹ؟ تو ابھی کلیئر ہونا باقی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وسیم صاحب، ڈو یو ٹرسٹ the government's initiative and its strategy against terrorism, or you don't trust as a party? دیکھیں، مے بی ٹرسٹ کا معاملہ تو نہیں ہے، مے بی اس طرح سے نہیں لیا جا رہا جو سیریسنس ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی ہیں، وہ بھی چاہیں گے کہ جلد سے جلد دہشت گردی ختم ہو۔ ایک ہمت کا مظاہرہ، ہمت چاہیے، ہمت نظر نہیں آ رہی۔ ڈیسیشن جو لیا جاتا ہے ایک لیڈرشپ کا جو ڈیسیشن ہوتا ہے، آپ ایسا ہمت چاہیے۔ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمت چاہیے آن یور اکاؤنٹ، ہمت دکھائے عابد صاحب۔ دیکھیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو حکومت کی ایفرٹ ہے آج جو دیکھیں مذاکرات، یہ جو ٹی وی مناظروں پہ بیٹھ کر یہ ملکی پالیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ حکومت کا ایک مکمل ہوم ورک ہے،
ہمارا اپنا پلان ہے جس کو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر اس پر گفتگو نہیں کر سکتے. کچھ سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھی ہیں, کوئی ہماری اپنی پلاننگ اور حکمت عملی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی آنکھوں پہ کالے چشمے نہیں لگائے. پوری دنیا میں پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ دیکھیں جو فقدان تھا ہماری ایجنسی سیکورٹی ایجنسیز کے اندر, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, جو انفارمیشن شیئر کی جاتی تھی اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تھا. ڈی آئی خان پر جو جیل کو بریک کیا گیا, کامران صاحب اس انفارمیشن کو شیئر کیا گیا حکومت کے ساتھ, بتایا گیا کہ اتنے لوگ آئیں گے, اس طرح جیل بریک ہوگی. تو پھر پریمپٹیو میجرز تو لینا اس وقت صوبائی حکومت کا کام تھا. فیڈرل گورنمنٹ نے تو جا کے جیل کے تو اب اس میں ہم نے جو ریپڈ فورس بنائی ہے اپنی, اگر عابد بھائی بات سنیں, آج تو ہم اس کو ایک سیکنڈ ہم اس پر ایک ریپڈ فورس بنائی ہے. ہم نے ریپڈ فورس جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی امیڈیٹلی. آج خورشید شاہ صاحب نے بھی آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبوں میں انفارمیشن کریں, ہم اس کو رسپونڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. عابد صاحب آج خورشید شاہ صاحب نے بھی آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ چلے آپ سب کے سامنے نہیں بتانا چاہتے, ان کیمرہ بریفنگ دے کے ہمیں تو آن بورڈ لے لیجئے پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ اس قابل بھی اس کو آن بورڈ لیا جائے, اس سے بھی خفیہ رکھی جائے گی بات. خورشید شاہ نے کہا یار لیک نہیں کریں گے ایسی چیز. دیکھیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کامران صاحب جو شیئر کی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اور چند لوگوں کے درمیان, تاکہ یہ لیک آؤٹ نہ ہو. ہمیں یقین ہے ان تمام جماعتوں پر. اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں, ان کو بلوا کر ان کے سامنے یہ جو انفارمیشن ہے اس کو شیئر کیا جائے گا. اور ہماری پلاننگ ہے یہ, ہمیں نہ بیٹھ کے لیکچر سے ٹی وی پہ کہ جی حکومت کنفیوز نظر آ رہی ہے. کنفیوز تو آپ ہیں جو آپ جلوس جلسے نکالتے پھرتے ہیں, کنفیوز تو آپ ہیں. آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ہماری اسٹریٹجی ہے. ہم اپنی آرم فورسز کے ساتھ ہیں, لیکن ان کو بتلادے نہ بنائیں, ان کو گندے سپورٹ کر دیں. عابد شیر علی صاحب کو ہمیں اپنی فورسز پہ حکومت کو سپورٹ کر دیں. ہمیں پتہ یہ ٹاک شو پہ بیٹھ کے اسٹریٹجی نہیں بنتی. جی وسیم صاحب, میں کہہ رہا ہوں ان کو سپورٹ کر دیں, حکومت کو ضرورت ہے آپ کی اس وقت. دیکھیں میں اب میرے جو پی ٹی آئی کا ساتھی ہے اس نے بھی بات کی ہے کہ ہم 10 سال حکومت میں تھے, کچھ بھی نہیں کیا. چلو ہم نے غلطیاں کی, بالکل مان لیتے ہیں. آپ کے پاس کے پی کے ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں ہو رہی ہے, عورتوں کا ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا, ملالہ کی کتاب کی رونمائی نہیں ہونے دی گئی, دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے, کرپشن وہاں ہو رہی ہے, روزانہ لاشیں گر رہی ہے. کو کون چلائے گا بھائی؟ کر لینا اس کو, ٹھیک کر لیں اس کو. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو عابد شیر علی صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ ٹیلی ویژن شوز کے اوپر اور یہ پالیسیز نہیں بنتی. پہلی بات یہ ہے کہ پالیسی بنانا حکومت کا حق ہے, لیکن رائے عامہ کا ٹیلی ویژن کے اوپر ان کا انالائز کرنا ہمارا حق ہے. اور بالکل صحیح ہے جو ڈی آئی خان جیل کی وہ بات کریں, یہ مراد کو جواب دینا چاہیے تھا. انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ 14 دن میں وہ رپورٹ آئے گی. وہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں. ایک آخری سیکنڈ, جو یہ کہہ رہے ہیں عابد شیر علی صاحب کے ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کریں, آپ کے اوپر ہم کیا ٹرسٹ کریں جب انٹیریئر منسٹر ہمارے سب سے بڑے دشمن مرتا ہے ڈرون حملے میں تو باقاعدہ آہو بکا کرتا ہے ہمارے پریس کانفرنس میں. 25,000 پولیس ہے لاہور کی, 7,000 پولیس اس مقام تک پہنچایا. ہمارے پیپل پارٹی اور متحدہ نے تو پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا. وہ سب کے سامنے بنو کا بنو جیل بریک ہوتا ہے. پیپل پارٹی کی جو حکومت تھی وہاں پہ این پی کی حکومت تھی, ان کی کوئی پالیسی نہیں تھی کہ جب بنو کا جیل بریک ہوا تو انگریزوں کے دور کے جیل بنے تھے, اس کے بعد ان کی کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی. تو یہ ان کی جو 10 سالہ حکومت ہے یہ اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور جہاں پہ عابد شیر علی صاحب بات کر رہے ہیں, عابد شیر علی صاحب جہاں تک بات کر رہے ہیں دونوں طرف ابھی تک پالیسی کلیئر ہی نہیں ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن جو ہے اس کے بجائے ایکشن لیا جائے, معاملات ٹھیک کیے جائیں. اور چیزیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی سوات آپریشن کامیاب ہوا تو اس سے دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی نا, شفٹ ہو گئی, ملک کے اندر پھیل گئی. اب بھی یہی ہوگا کہ یہ پھیل جائے گی. 25,000 پولیس ہے لاہور کی, 7,000 اویلیبل ہے, باقی ساری وی آئی پی ڈیوٹی پہ ہے. ایک فیکس جاتی ہے, بولتی جا رہے ہیں. ایک منٹ, وہ پنجاب گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں. جی عابد شیر علی صاحب. دیکھیں کامران شاہد صاحب, پورے ملک میں چاروں سو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے. یہ ٹارگٹ ہمیں اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے, ہم اپنا اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں.
خدارا آپ ویٹ کریں. آپ کیا چاہتے اچھا ہیں حکومت کا بھی اب سارا کچھ ڈما ڈولا بنا دیں؟ ہوم ورک کا وقت ساری وہاں پہ جو سول کیجویلٹیز بھی وہاں پہ ہوں گی جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا ہوم ورک کیا ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہمیں پتا کیسے کرنا ہے. تو آپ ذرا ویٹ اینڈ سی. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا بھی, اور حکومت کے پاس بھی لگتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور اس پہ ایکشن کرنا پڑے گا, یا مذاکرات کو طول دیں یا کچھ اور کریں. کل تک کے لیے اجازت.